ارشد ندیم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت سے نوازا، بڑی توقیر دی اور پورے پاکستان میں ان کی بڑی تحریم کی جا رہی ہے، بڑا ان کو مقام دیا جا رہا ہے۔ وہ واقعی انہوں نے وہ کر دکھایا جو بہت کم کھلاڑی کرتے ہیں، لیکن کیا جتنی ان کو شہرت ملی ہے، جتنی ان کو دولت ملی ہے، جتنا ان کو مقام اور احترام ملا ہے، کیا اس کو وہ برقرار رکھ سکیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ چھوٹے لوگ جب بڑے بن جاتے ہیں تو پھر اپنا آپ بھول جاتے ہیں۔ کیا ارشد ندیم چھوٹے لوگوں میں سے بڑا بننے والا اور پھر اپنے ماضی کو بھول جانے والا ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا، لیکن بہت کچھ ابھی سے نظر آ رہا ہے کہ ان کو کس طرح سے لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ تو سارے کے سارے کھلاڑی جن کو اللہ تعالیٰ یا کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ جب ان کو اتنا بڑا مقام دیتا ہے تو پھر وہ رونت میں نہیں آتے، متکبر نہیں ہوتے، ان کی ساری مزید ان میں آ جاتی ہے۔ اتنی بڑی شہرت کو اور دولت کو سمیٹ لینا، سنبھال لینا، یہ بھی کسی کسی کا کام ہے، ہر کسی کا کام۔ جس طرح سے عمران خان ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت دی، بہت زیادہ شہرت دی، لیکن عمران خان نے اپنی شہرت کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ سیاست میں آئے، تو سیاست میں جو بھی بندہ آتا ہے اس کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا ہے۔ بڑی شہرت والا نہ بھی ہو، عام سیاستدان ہو، بڑے مقام پر پہنچ جائے تو اس سیاستدان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسا عمران خان کے ساتھ ہوا، ہو رہا ہے، اور آئندہ بھی شاید اس سے بھی بدتر ہو۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے ارشد ندیم صاحب کی۔ ان کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت دی ہے پاکستان کے لیے، وہ ایک بہت بڑا اعزاز جیت کے لائے۔ جیولن تھرو میں وہ اولمپک چیمپئن بنے اور انہوں نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس سے پہلے کسی نے بھی اتنی دور تک نیزہ نہیں پھینکا تھا۔ وہ پاکستان آئے تو پاکستان میں ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون عمران خان کے لیے ایک اپنے دل میں نفرت رکھتی ہے، قدور رکھتی ہے، کینہ رکھتی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے ارشد ندیم کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ انعامات کی برسات کر دی گئی، گھر دیا گیا، گاڑی دی گئی۔ مریم نواز شریف صاحبہ ان کے پنڈ چلی گئیں، وہاں جا کر ان کی فیملی کے سر پر ہاتھ رکھا، گاڑی دی، 10 کروڑ روپیہ دیا، اور اس کے ساتھ ہی ان کو جہاز میں بٹھایا گیا۔ خصوصی شاید فلائٹ تھی، خصوصی جہاز چارٹر جہاز کروایا گیا، ان کو اسلام آباد لے جایا گیا۔ وہاں پہ عطاء تارڑ صاحب نے ان کا استقبال کیا، شہباز شریف صاحب ان سے ملے، ان کی فیملی ان کے ساتھ تھی، بڑی عزت دی گئی، بڑا احترام دیا گیا، اور ساتھ ساتھ 15 کروڑ روپیہ بھی ان کو تھما دیا گیا۔ اس کے بعد پنجاب حکومت کی طرف سے، سندھ حکومت کی طرف سے، اور پھر گورنر کیسے پیچھے رہ جائیں، گورنر پنجاب کی طرف سے ان کو 10 لاکھ روپیہ دے دیا گیا، ساتھ شاید گاڑی بھی دے دی گئی۔ باقی نجی ادارے ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں، ان کی طرف سے بھی ارشد ندیم پر انعامات کی، ان پر نوازشات کی۔ کوئی پلاٹ دے رہا ہے، کوئی لاکھوں روپے دے رہا ہے، کوئی کروڑوں روپے دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے۔ بہرحال ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس نیزہ پرانا ہوا کرتا تھا، ایک دفعہ ان کا نیزہ ٹوٹ گیا تو انہوں نے تاگے کے ساتھ اس کو باندھ کے پھر انہوں نے پریکٹس کیا، اور اسی کے ساتھ وہ عالمی چیمپئن بننے کے لیے چلے گئے، اولمپک میں چلے گئے۔ عالمی چیمپئن تو شاید نہ بن سکے، لیکن اولمپک میں جا کے انہوں نے ریکارڈ لگا دیا، ریکارڈ توڑا نہیں بلکہ نیا ریکارڈ بنا دیا، اس سے پہلے وہ ریکارڈ نہیں تھا۔ بات ہم کر رہے تھے کہ ارشد ندیم کو مسلم لیگ نون کی طرف سے استعمال کیا گیا ہے، اور جتنا زیادہ استعمال کیا جا سکتا تھا اتنا زیادہ استعمال کیا گیا ہے، صرف اور صرف عمران خان کے خلاف۔ عمران خان پاکستان کے واحد ہیرو چلے آ رہے تھے، حالانکہ پوری کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا تھا، 11 کھلاڑی تھے، 92 کا ورلڈ کپ، اور عمران خان کے نام پر وہ ورلڈ کپ کیا جاتا ہے۔ یہی مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو اور عمران خان کے سیاسی مخالفین کو تکلیف ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے، اور ان کو موقع مل گیا کہ عمران خان کے مقابلے میں اس بندے کو لایا جا سکتا ہے، اور ان کو باقاعدہ لانچ کیا گیا۔ جس طرح ان پر انعامات کی برسات مسلم لیگ نون کی طرف سے، اس حکومت کی طرف سے خصوصی طور پر کی گئی ہے، اس سے کوئی شک رہ ہی نہیں جاتا کہ عمران خان کے مقابلے میں اس ہیرو کو لایا جا رہا ہے۔ بہرحال بات ہم کر رہے تھے کہ ارشد ندیم نے بڑا پاکستان کے لیے مارکا مارا، لیکن وہ شاید خود بھی مسلم لیگ نون کے لیے استعمال ہونا چاہتے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی کٹ پتلی بن گئے ہیں۔ جس طرح سے مسلم لیگ نون ان کو گھمانا چاہتی ہے، پھرانا چاہتی ہے، نچانا چاہتی ہے، اسی طرح سے وہ محو رقص ہو جاتے ہیں۔
آپ آ جائیں ایئرپورٹ پر. یہ تو ان کی پہلے سے پلاننگ تھی کہ اس بندے کو ہم نے لانچ کرنا ہے. تو ایئرپورٹ پر جس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا, جس طرح سے کانا پھوسی گئی, کانا پھوسی میں کہوں گا اور کسی قسم کی بات ہم نہیں کرتے, جس طرح سے ان کے کان میں پھونکیں ماری جا رہی تھی, کہہ دو کہ شہباز شریف تو میرا بہت بڑا محسن ہے اور میں انہی کا لگایا ہوا پودا ہوں, سارا کچھ اس بندے کی طرف سے کہہ دیا گیا. اور پھر تحریک انصاف کے حوالے سے جو ان کا رویہ رہا وہ آپ کے سامنے ہے. جس طرح سے صدیق جان کے ساتھ ان کا رویہ رہا, جس طرح سے نظر انداز کیا گیا, وہ بھی سب کے سامنے. ان کو پتہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کے کسی حامی کے ساتھ ان کی دعا سلام ہو گئی, ان کی گفتگو اچھی ہو گئی, تو پھر مسلم لیگ نون والے دوسری طرف آ جائے. حالانکہ مسلم لیگ نون نے کبھی ان کے خلاف نہیں جانا, کیونکہ ان کو ایک عمران خان کے خلاف ہیرو کی ضرورت تھی اور وہ ضرورت اس بندے کی طرف سے پوری کی گئی ہے. تو باقی اگلی بات کرنے سے پہلے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ بہت غریب تھے, اب یہ پتہ چلا ہے کہ ان کا 2 کنال کا میاں چنو شہر میں مکان ہے, گھر ہے, کوٹھی ہے, محل نما وہ گھر ہے. تو لیکن وہ اپنے اس گھر میں لوگوں کو لے جاتے ہیں. یہاں پہ ان کی ماں رہتی ہے, باپ رہتا ہے, بہن بھائی رہتے ہیں, اور بچوں کو بھی وہیں لے جا کے پیش کرتے ہیں. جو گاؤں میں ہے جس سے غربت اور اسرت کا ایک تاثر ابھرتا ہے, وہاں پہ لوگوں کو لے جاتے ہیں, میڈیا کو لے جاتے ہیں. وہیں پہ مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی یہ لے گئے. لیکن میاں چنو والا کہتے ہیں کہ 2 کنال کا گھر ہے وہ موجود ہے, لیکن اپنی غربت کے اظہار کے لیے یہ سارا کچھ ان کی طرف سے کیا. یہ مبینہ طور پر ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں. تو اس حوالے سے تنویر ساحر کی طرف سے ایک پوسٹ کی گئی ہے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں نیرج چوپڑا کی. تو ویسے کسی کے خوابوں پر, خیالوں پر کوئی پابندی نہیں ہے. تصوراتی محل بنائے جا سکتے ہیں. وہ حلوہ, کون سا حلوہ نہیں بلکہ پلاؤ, کون سا پلاؤ, خیالی پلاؤ, اس پکانے میں کوئی کسی کا کچھ نہیں جاتا, کوئی پیسہ نہیں لگتا, کوئی دھیلا نہیں لگتا. تو نیرج چوپڑا سے کسی نے پوچھا کہ اگر بھارت میں عرش ندیم پر فلم بنائی جائے تو ان کا کردار کس کو ادا کرنا چاہیے. تو نیرج چوپڑا نے کہا اپنے خواب کے مطابق, اپنے خیالی پلاؤ کے مطابق. حالانکہ فی الحال فلم کوئی بن نہیں جا رہی, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بالی ووڈ والے فلم نہیں بنائیں گے تو ہمارے پاکستانی وہ فلم بنا دیں گے, انڈیا سے ہی بنوا لیں گے, ہالی ووڈ سے بنوا لیں گے. کیونکہ جس طرح سے اس بندے کو انہوں نے اٹھانا ہے, عمران خان کے مقابلے میں بہت اونچا دکھانا ہے, یہ بالی ووڈ تو کیا ہالی ووڈ میں بھی پیسہ خرچ کر دیں گے. بہارا نیرج چوپڑا سے پوچھا گیا کہ اگر عرش ندیم پر فلم بنتی ہے تو کس کو اس کا کردار ادا کرنا چاہیے, عرش ندیم کا. تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ ان کا قد لمبا ہے, قد اونچا ہے, تو ان کا کردار ادا کرنا چاہیے امیتابھ بچن کو. امیتابھ کی عمر دیکھ لیں, لیکن انہوں نے صرف ان کے قد کی بات کی. تو جب نیزہ پھینکنا ہوگا, جیولن تھرو کرنی ہوگی, تو میرا خیال ہے کہ آج کل امیتابھ بچن جس عمر کے حصے میں ہیں, وہ ان کے پاس جو چھڑی ہوتی ہے, سوٹی ہوتی ہے, کھنڈی ہوتی ہے, وہ بھی میرا خیال ہے کہ 15 میٹر سے زیادہ نہیں پھینک سکیں گے. بہرحال یہ ان کا خیالی پڑاؤ تھا, یہ ان کا ایک خواب تھا کہ انہوں نے کہا کہ امیتابھ بچن صاحب کردار ادا کر دیں عرش ندیم کا. عرش ندیم سے یہی سوال کیا گیا کہ اگر نیرج چوپڑا پر فلم بنتی ہے تو آپ کس کو چاہیں گے کہ ان کا کردار ادا کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں کہوں گا کہ شاہ رخ خان ان کا کردار ادا کریں. بے خدا کے بندو, نیرج چوپڑا اور جناب عرش ندیم صاحب, جب آپ لوگ ابھی تک موجود ہیں تو کسی اور کو کیوں کہتے ہو کہ وہ کردار ادا کرے, وہ کردار ادا کرے. عرش ندیم اپنا کردار خود ادا کریں اور وہاں پہ نیرج چوپڑا اپنا کردار خود ادا کریں. تو کیا بندے کا گورا چٹا ہونا ضروری ہے کردار ادا کرنے کے لیے؟ تو آج کل تو میک اپ ایسا آ گیا ہے کہ آپ جس طرح کا بھی آپ کلر ہے, آپ کو وہ سونے کی طرح, آپ کو چمکتا ہوا کسی انگریز کی طرح چٹا سفید کر کے دکھا سکتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تنویر ساحر صاحب, نوائے وقت کے کالم نگار ہیں, پاک پتن کے رہنے والے ہیں, دانشور ہیں. ان کی طرف سے ایک پوسٹ کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عرش ندیم کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ کتنا سچ ہے, کتنی اس میں ملاوٹ ہے, کتنی اس میں 2 نمبری ہے. یہ سارا کچھ انہوں نے الفاظ اپنے استعمال ایسے نہیں کیے, لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے. انہوں نے پوری تفصیل ایک دی ہے ان کے بارے میں. ذرا ملاحظہ کیجئے کہ تنویر ساحر صاحب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. پاکستان کے قومی ہیرو عرش ندیم کو ایسا غریب ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جیسے ان کی ٹریننگ بالکل بھی نہیں تھی. اپنی طاقت اور ہلکی پھلکی خودکار ٹریننگ اور دودھ لسی کی طاقت کے بل بوتے پر وہ اولمپکس جیت گیا. سب سے پہلے تو ان کے لیے یہ آئی فون والی فوٹو جو کہ 3 لاکھ روپے کا ہے, سوشل میڈیا پر چند باتیں
جو ارشد ندیم کو لے کر وائرل ہیں، ان میں یہ کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں تھی ارشد ندیم کو۔ اس کی 2 سال پہلے تھرو اسٹک یعنی نیزہ ٹوٹ گیا تھا، وہ لینے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے اس کے پاس۔ اس کا گھر دیکھا لگتا ہے کہ اس کے گھر میں روٹی مشکل سے پکتی ہے۔ معلوم نہیں اس کے پیچھے بھارتی میڈیا کی کارستانی ہے یا پھر ہماری عوام نے خود ساختہ مفروضہ بنا لیا ہے اور میڈیا نے ریٹنگ کے چکر میں اس سے ہی بڑھاوا دے دیا ہے۔ تنویر ساحر کہتے ہیں کہ حقائق لمبی تحریر کی بجائے پوائنٹس میں لکھوں گا۔ ارشد ندیم 1 دہائی قبل واپڈا میں بھرتی ہوئے تھے۔ کھلاڑیوں کے کوٹے پر ان کو ملازمت ملی تھی، اس وقت شاید 18 گریڈ میں انہوں نے جوائن کیا تھا۔ 2016 میں حکومتی خرچہ پر ساؤتھ ایشین گیمز میں حصہ لیا اور برونز میڈل جیتا۔ اسی وجہ سے اسے ورلڈ ایتھلیٹکس اسکالرشپ ملا اور ساتھ ہی ہائی پرفارمنس ٹریننگ سینٹر میں ٹریننگ حاصل کرنے کا موقع بھی ملا۔ 2016 میں ہی 17 جونیئر ایشین گیمز میں، جو کہ چین کے شہر ہو چی من میں منعقد ہوئی، گورنمنٹ کے خرچے پر شرکت کی اور میڈل بھی جیتا۔ ایسے ہی 2017، 2018، 2019 میں باکو، آسٹریلیا، جکارتہ، دوحہ مختلف گیمز میں گورنمنٹ سپانسر پر شرکت کی اور مختلف میڈلز جیتے۔ 2022 میں ورلڈ چیمپئن شپ سے سٹارٹ ہونے والے پہلے ساؤتھ افریقہ میں ٹیسرسس لیمبرنبرگ، جو کہ دنیا کے بہترین کوچ ہیں، ان سے ٹریننگ حاصل کرنا شروع کر چکے تھے۔ 2022 میں ان کی کہنی اور گھٹنے کی انجری ہوئی اور ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان نے حکومتی خرچے پر ان کے علاج کے لیے سپائر کیمبرج لی ہاسپٹل انگلینڈ میں بندوبست کیا۔ ان کے علاج اور ساؤتھ افریقہ کی ٹریننگ کا خرچہ 2 کروڑ روپے سے زیادہ تھا۔ 4 ماہ قبل وزیر اعظم کی جانب سے انہیں ایک تقریب میں 10 لاکھ روپے کا چیک دیا گیا۔ تنویر ساحر اپنی اس پوسٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ پوسٹ کا مقصد کوئی تنقید نہیں بلکہ حقائق بتانا اور یہ بتانا کہ ہماری قوم کو اتار کرشماتی قسم سے ہیرو گھڑنے کی عادت ہے۔ ارشد ندیم کی جیت کے پیچھے اس کی محنت، حکومت کی انویسٹمنٹ اور قدرتی صلاحیت، تینوں چیزوں کا ہاتھ ہے۔ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ دودھ لسی کی طاقتوں سے اتنے بڑے مقابلے نہیں جیتے جاتے۔ ایسے مقابلے بڑے اداروں، حکومتی سپورٹ اور بہترین ٹریننگ سے ہی جیتنا ممکن ہوتا ہے۔ کوئی بھی پیدائشی سپرمین نہیں ہوتا کہ پنڈ میں تھرو پھینکتا پھینکتا اولمپکس جیت جائے۔ اور یہاں تک تعلق ان کی رہائش، رہن سہن، گاؤں میں سب کے گھر تقریباً ایسے ہی ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ شہروں میں گھر رکھتے ہیں اور گاؤں کے اجتماعی گھر کو اسی حالت میں رکھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ کچھ حقائق تھے جو تنویر ساحر کی طرف سے بیان کیے گئے اور میں سمجھتا ہوں ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ایک ایک لفظ ان کا سونے میں تولنے کے قابل ہے اور انہوں نے بالکل درست کہا ہے۔ تو جی آپ نے ارشد ندیم صاحب کے حوالے سے تنویر صاحب کی رپورٹ ملاحظہ فرما لی۔ تنویر ساحر صاحب نے سارا کچھ کھل کے بیان کر دیا آپ کے سامنے، اور ہم نے شروع میں یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کی یہ پوری کوشش ہے، پورے ٹبر کی یہ کوشش ہے کہ اس بندے کو، ارشد ندیم کو، عمران خان کے مقابلے میں ہیرو بنا کر پیش کیا جائے۔ اس میں کس حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ 1 سال تک، 2 سال تک، 3 سال تک، یا پھر 1 دہائی تک عمران خان بہت بڑا ہیرو، بہت بڑا لیڈر، تو کیا ارشد ندیم ان کے مقابلے میں آئے گا؟ یوں لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کو لانچ کیا گیا اور یہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے لانچ ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں۔ اجازت دیجیے، لیکن کامیابی کتنی ہوگی؟ اللہ حافظ۔